لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك. گھر سے نکلتے وقت کی دعا. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ کے نام کے ساتھ میں اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں. اللہ کی مدد کے بغیر کسی میں نیکی کرنے کی اور گناہوں سے بچنے کی طاقت نہیں. امیجن کریں آپ حج کے لیے گھر سے نکل رہے ہیں, عمرے کے لیے جا رہے ہیں, طالب علم ہیں, علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکل رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ حاجی فی سبیل اللہ ہے, عمرہ کرنے والا فی سبیل اللہ ہے, کیا طالب علم فی سبیل اللہ نہیں ہے؟ نا. جو بھی جس نیک نیتی کے ساتھ کسی بھی اچھے کام کے لیے اور اللہ کی رضا کی خاطر کام کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے, وہ سب فی سبیل اللہ ہو جاتے ہیں. اور اللہ کے لیے نکل رہا ہے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ سفر کر رہا ہے. لہذا گھر سے نکلنا بھی شعور کے ساتھ ہو, اچھے ارادے کے ساتھ ہو, تبھی آپ یہ دعا شعور کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں کہ بسم اللہ, اللہ کے نام کے ساتھ میں اللہ کی حفاظت میں, اللہ کی مدد کے ساتھ میں باہر آ رہا ہوں. اور جب اللہ کا نام آپ لے لیتے ہیں تو پھر اللہ کے نام کی لاج بھی رکھنی ہوتی ہے. پھر آپ یہ نہیں کر سکتے کہ بسم اللہ پڑھ کے گھر سے نکل رہے ہیں اور کسی حرام رستے پہ چل پڑے, کسی حرام تعلق میں ملوث ہو, کوئی غلط کام آپ کریں, پھر یہ نہیں ہو سکتا. لہذا جب آپ اللہ کا نام لے کے نکلتے ہیں تو آپ کی نیت بھی درست ہوتی ہے اور اللہ کی مدد بھی شامل حال ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد توکلت علی اللہ, میں نے اللہ پر توکل کیا, اللہ کے بھروسے پر. کیونکہ آپ کتنی بھی نیت اچھی کر لیں, کتنا بھی آپ کا ارادہ اچھا ہو, کتنی بھی آپ کوشش کریں, لیکن کوششوں کے بعد کیا ضروری ہے کرنا؟ اللہ پہ بھروسہ کرنا. کوششوں میں کامیابی اسی وقت ہو سکتی ہے جب اللہ کی مدد شامل حال ہو. اور پھر اپنی طاقت اور اپنی قوت اور اپنی ذہانت اور اپنی قابلیت کو چھوڑ کر آپ کیا کہتے ہیں؟ لا حول ولا قوت, میری کوئی قوت نہیں, کوئی کامیابی نہیں, کچھ نہیں میرے پاس, الا باللہ, مگر اللہ کے ساتھ. یعنی جو اچھا کام میں کرنے کے لیے نکل رہا ہوں اس میں برکت, اس میں کامیابی, اس کا فائدہ اسی وقت ہوگا جب اللہ توفیق دے گا. تو گویا اس طرح آپ اللہ کی مدد حاصل کرتے ہیں, اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں اور اللہ پر توکل کر کے اس کے ذمہ کر دیتے ہیں اچھے کاموں کو. پھر اگر کوئی اچھا کام آپ سر انجام دیتے ہیں تو آپ میں کبر اور تکبر نہیں آتا, بلکہ تواضع آتی ہے کہ یہ تو میرے رب نے کیا ہے, یہ راستہ مجھے میرے رب نے دکھایا, یہ آسانی اس نے پیدا کی, میرا یہ کام اس نے مکمل کروا دیا. علم کے راستے پر ہیں تو اس نے مجھے سکھا دیا, کسی کاروبار میں برکت ہوئی تو اس کے فضل سے ہوئی, کسی کی مدد کے لیے نکلے اور وہ کام ہو گیا تو خوش ہوتے اور اللہ کو شکر ادا کرتے کہ یا اللہ تو نے کروا دیا. اس طرح تکبر کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور انسان کے اندر ایک ٹھنڈک پیدا ہو جاتی, ایک سکون آتا ہے, کیونکہ آپ خود کو نہیں کریڈٹ دے رہے, اسے اپنے زور و بازو کا نتیجہ نہیں سمجھ رہے, بلکہ کیا سمجھ رہے کہ یہ کام اللہ کے کرنے سے ہوا ہے. پھر اسی طرح یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ہم نکلتے ہیں تو ہمارے اندر طرح طرح کے ہم, فکر, غم اور کچھ اس طرح کی پریشانیاں ہوتی ہیں کہ پتہ نہیں کام ہوگا بھی کہ نہیں, پتہ نہیں میں کر سکوں کہ نہیں. ایسا ہوتا ہے آپ کے ساتھ؟ اور شیطان آ جاتا ہے, بس تم جا تو رہی ہو, ہونا ہوانا کچھ نہیں. لیکن جب آپ اللہ پہ بھروسہ کر کے نکلتے تو آپ کے اندر ایک ہوپ ہوتی ہے, ایک امید ہوتی ہے, ایک قوت آتی کہ نہیں اللہ کے فضل سے میں کامیاب ہوگی. پھر اس امید کے باوجود اگر آپ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے تو مایوس نہیں ہوتے. کیوں؟ آپ سوچتے ہیں کہ میرے رب نے میرے لیے یہی چاہا کہ یہ کام اس طرح نہ ہو, اس میں بھی خیر ہے, اس میں بھی بھلائی ہوگی. لہذا آپ کے اندر کوئی مایوسی نہیں آتی, کوئی پریشانی نہیں ہوتی, کیونکہ آپ اللہ کی مدد کے ساتھ نکلیں, اللہ کی خاطر نکلیں, اور آپ کی کوشش ضائع نہیں ہوئی, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجر دیتا ہے کس کا؟ نیتوں کا. تو آپ کو نیت کا ثواب مل جائے گا کیونکہ آپ ذکر کرتے ہوئے گھر سے نکلیں. تو اس دعا کے پڑھنے سے بھی انسان کو کیا حاصل ہوتا ہے؟ نیت کی اصلاح, انسان کے نفس کی اصلاح, امید اور ایک خاص قسم کی غیبی مدد,
انسان کے شامل حال ہو جاتی، اللہ کی طرف سے رہنمائی ملتی۔ مفہوم کو سامنے رکھ کر میرے پیچھے دہرائیے، ساتھ تصور بھی کریں۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ کیا آیا دل میں؟ اگر آپ نے شعور کے ساتھ مانگی تو یقیناً آپ کے دل کی حالت بدلے گی۔ اگلی دعا ہے اللہم انی اعوذ بک ان ادل او ادل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی۔ میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں گمراہ ہوں یا گمراہ کیا جاؤں، بہک جاؤں یا بہکایا جاؤں، یا میں کسی پر ظلم کروں یا مجھ پر ظلم کیا جائے، یا میں کسی کے ساتھ جہالت سے پیش آؤں یا میرے ساتھ کوئی جہالت سے پیش آئے۔ اللہم انی اعوذ بک ان ادل او ادل۔ اے اللہ میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ کس بات سے؟ کہ میں خود گمراہ ہوں، میں راستہ بھول جاؤں، بھٹک جاؤں، یا گمراہ کیا جاؤں کہ کوئی اور مجھے میرے راستے سے ہٹا دے۔ بعض اوقات آپ گھر سے نکلتے ہیں بڑی اچھی نیت لے کے، بڑے اچھے ارادے کے ساتھ اور بڑے عزم کے ساتھ کہ آج تو میں فلاں نیکی کر کے آؤں گا، لیکن کیا ہوتا ہے کہ جیسے آپ چاہتے ہیں ویسے نہیں ہو پاتا۔ راستے میں آپ کو کوئی شخص مل جاتا ہے، جیسے آپ نے وہ واقعہ پڑھا ہوگا کہ ایک شخص نکلا ایک درخت کاٹنے کو، کیونکہ اس درخت کو لوگ پوچھتے تھے، شرک کیا جاتا تھا، تو راستے میں اس کو شیطان مل گیا، تو اس نے اس کو لالچ دیا اور اس درخت کے کاٹنے سے روک دیا، تو وہ اپنے ارادے سے باز آ گیا۔ نکلا تھا ایک بڑے ہی نیک کام کو، لیکن مل گیا ایسا شخص جس نے اس کا ارادہ ڈاواڈول کر دیا اور اس کو اس کے مقصد سے ہٹا دیا۔ کیا ہم میں سے ہر ایک کے راستے میں شیطان نہیں آتا؟ آتے ہیں شیطان، من الجنت والناس، کبھی جنوں میں سے، کبھی انسانوں میں سے، کبھی برے وسوسے دل میں ڈالتے ہیں اور کبھی انسانی شکل میں آ کے ہمارے سامنے ہمیں ایسے ایسے سبز باغ دکھاتے ہیں کہ ہم اپنے مقصد کو بھول جاتے ہیں۔ مثلاً آپ حج کے لیے نکلے، بڑے اچھے ارادے سے، خوشی سے، جذبے جوش کے ساتھ جہاز میں جا کے بیٹھے، آپ کی سیٹ پہ ساتھ ہی کوئی ایسا شخص بیٹھا کہ جس کی نیت کچھ اللہ کی رضا یا خالص عبادت نہیں تھی، اس کی نیت کچھ اور تھی، اور اس نے اپنی باتیں آپ سے شیئر کرنی شروع کر دی اور ان کو اتنا خوشنما بنایا کہ آپ کو اپنی نیت بھی بھول گئی۔ گھر کے اندر انسان پروٹیکٹڈ ہوتا ہے، اکیلا ہوتا ہے اور اپنے لیے اپنی راہیں آپ متعین کرتا ہے، لیکن جب وہ گھر سے باہر نکل جاتا ہے تو وہ بہت سے لوگوں کے ماحول اور ان کے آئیڈیاز، ان کے نظریات، ان کی باتیں اور مختلف چیزوں کو دیکھ کر ان سے متاثر ہو جاتا ہے، اور یہ بہت ممکن ہوتا ہے کہ انسان اپنے مقصد سے ہٹ جائے، اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے۔ اس کا علاج کیا ہے کہ انسان اللہ سے مدد مانگے کہ اے اللہ، میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں، تیری پناہ میں دیتا ہوں کہ میں اپنا مقصد بھولوں یا اپنا راستہ بھولوں یا اپنی نیت سے پھر جاؤں، یا پھر کوئی مجھے ایسا ملے کہ وہ مجھے اس سے پھیر دے، کیونکہ آپ دیکھیے اس میں سے ہر چیز تکلیف دے۔ مثلا آپ راستہ بھول گئے، موڑ غلط کاٹ دیا، تو بھی کیا ہوگا؟ وقت ضائع ہو جائے گا، ایفرٹ ضائع ہو جائے گا۔ اسی طرح جس کام کو جا رہے ہیں اگر اس کو چھوڑ کے آپ کسی اور کام پہ چل پڑے تو بھی نقصان ہے۔ تو اس لیے اس دعا کے ساتھ آپ اپنے آپ کو محفوظ کرتے ہیں، اور اگر یہ دعا قبول ہو جائے تو اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے اور آپ ان نقصانات سے بچ جاتے ہیں۔ پھر ہے او ازلہ، کہ میں پھسل جاؤں، سلپ ہو جاؤں، میرا قدم ڈگمگا جائے اور میں گر پڑوں اور رستے تک ہی نہ پہنچوں، یا یہ کہ جدھر جا رہا ہوں اس کو چھوڑ کے کسی اور طرف چل پڑوں، او ازلہ، یا کوئی اور مجھے پھسلا دے، بہلا دے، پھسلا دے، بہکا دے۔ تو جب بھی کسی اچھے کام اور اچھے ارادے کے ساتھ گھر سے نکلے تو مت سوچیں کہ صرف آپ کا سوچ لینا ہی کافی ہے، آپ کو اللہ کی مدد چاہیے، اور یہاں آپ اسپیسیفکلی مدد مانگ رہے ہیں۔ دونوں الفاظ میں فرق ہے، ادلہ اور ازلہ میں۔ دلال ہوتا ہے کسی چیز کا رل مل جانا، گم ہو جانا۔ مثلا قرآن مجید میں آتا ہے نا سورۃ السجدہ میں، اذا ضللنا فی الارض، کیا جب ہم زمین میں گم ہو جائیں گے، یعنی مرنے کے بعد ہماری ہڈیاں اور جسم جو ہے وہ زمین کی مٹی کے ساتھ رل مل جائے گا، اب وہ اس قبر کے اندر ہر چیز مٹی ہو گئی، کسی کو نہیں پتا کہ کون تھا، گم ہو گیا نا، انسان کی شکل، ہر چیز۔
تو دلل کا مطلب ہوتا ہے گم ہو جانا، کہ میں گم ہو جاؤں، بھٹک جاؤں. ازلہ کا مطلب پھسل جاؤں، اپنے مقصد سے دور ہو جاؤں، یا نیت پھسل جائے، زبان پھسل جائے، قدم پھسل جائے، یا کوئی اور میرے ساتھ ایسا کرے. او اظلمہ، یا میں کسی پہ ظلم کروں. سفر میں گھر سے باہر اس بات کا بھی بہت اندیشہ ہوتا ہے کہ انسان دوسروں کے ساتھ زیادتی کرے. گھر کے اندر آپ بہت دفعہ ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں اور ایک دوسرے کے مقاصد اور ایک دوسرے کی ضروریات، اور آپ ایک دوسرے کے ساتھ سمجھوتا کیے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن گھر سے باہر بعض اوقات آپ کو دوسرے لوگوں کو پہچاننے میں مشکل ہوتی، یا پھر شیطان آ جاتا ہے اور وہ انسان کو غلط راہیں سجھاتا ہے. کیا کئی بار ایسا نہیں ہوتا کہ گھر سے باہر آپ کی کوئی چیز چوری ہو گئی ہو، بیگ چوری ہو گیا، اور بیگ کے اندر سے پیسے چوری ہو گئے ہو، یا کوئی اور اسی طرح کی کوئی گڑبڑ ہو گئی؟ ہر ایک کو کوئی نہ کوئی ایسا تجربہ ہوتا ہے. تو جب یہ دعا آپ پڑھتے ہیں کہ یا اللہ مجھے بچانا کہ میں کسی کے ساتھ ظلم کروں، کسی کا حق ماروں، کسی کا نقصان کروں، زیادتی کروں، اس کا دل دکھاؤں، اس کو اس کے مقصد سے ہٹاؤں، یا یہ کہ کوئی میرے ساتھ ایسا کرے، او اظلم، کہ میری کوئی چیز چوری ہو یا مجھے کوئی نقصان دے، اس سے بھی تو مجھے محفوظ رکھ. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک بچہ مثلاً گھر سے پڑھنے کے لیے نکلا ہے، ذہین بچہ، قابل بچہ، اور کام سے کام رکھنے والا، بہت فوکس، جہاں جاتا ہے، جس ہاسٹل میں رہتا ہے، جن لوگوں کے بیچ میں رہتا ہے، وہ کچھ ایسے ہی ہے. اب کیا ہوتا ہے، کمپنی اثر کرتی ہے اور وہ بھی مقصد سے ہٹ جاتا ہے. اب اس پر ظلم ہو گیا نا، کیونکہ وہ جو کچھ کر سکتا تھا وہ نہ کر سکا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم دعا مانگیں کہ اللہ ہم باہر جاتے ہوئے اپنے ساتھیوں پر یا کسی پر بھی ظلم کرے، کیونکہ یہ ظلم بعض اوقات صرف انسانوں کے ساتھ نہیں ہوتا، جانوروں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. پہلے زمانے میں لوگ اونٹوں پر، گھوڑوں پر سواری کیا کرتے تھے. تو اب اگر سواری نہیں چل رہی تو کیا کریں گے؟ اس کو مار رہے ہیں، چلے تھوڑا بہت کچوکا لگانا کہ وہ چل پڑے، اس کی تو اجازت ہے. لیکن ایسا مارنا شروع کر دے انسان غصے میں آ کے، تھکاوٹ کی وجہ سے، کہ جانور پہ ظلم ہو جائے، یہ بھی ٹھیک نہیں. اسی طرح احرام کی حالت میں خاص طور پر شکار وغیرہ منع ہے. تو اگر انسان وہاں شکار کرنے بیٹھ جائے تو یہ بھی کیا قرار پائے گا؟ یہ بھی ظلم ہے، یہ بھی زیادتی. اسی طرح آپ ساتھیوں کے ساتھ ایک کمرے میں رہ رہے ہیں حج کے موقع پر، اور وہاں آپ کسی کی چیز اٹھا کے کھا جاتے ہیں، شور کرتے ہیں، لوگ سو رہے ہیں اور آپ لائٹ آن کر کے اپنا بیگ کھول کے اس کو سیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پلاسٹک کے لفافے اور تھیلیاں نکال کے شڑ 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 شڑ، سارے کمرے والوں پہ ظلم. لیکن لوگ اس کو ظلم سمجھتے نہیں، وہ سمجھتے ہیں یہ تو ہمارا حق ہے. یا کسی کی جوتی پہن کے چلے گئے، جا کے واش روم میں ناپاک کر دی، گندی کر دی، گیلی کر دی، اور جو آپ کے بعد ہے وہ پریشان ہے، تو کیا آپ نے اس کے ساتھ ظلم نہیں کیا؟ ظلم کیا. تو بہت سی اقسام ہوتی، اور یہ سب کچھ کب پتہ چلتا ہے؟ جب انسان کے دل میں تقویٰ ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے. پھر انسان خود خیال رکھتا ہے، پھر اس کو بہت سارے رولز اینڈ ریگولیشنز اور بہت لمبی چوڑی انسٹرکشنز کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ خود ہی دیکھ لیتا ہے کہ وہ کیا ٹھیک کر رہا ہے اور کیا نہیں. کیونکہ گناہ کیا ہے، زیادتی کیا ہے؟ الاثم ما حاک فی نفسک، جو تمہارے دل میں کھٹک جائے اور تمہیں اس کا ڈر ہو کہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا. ایسا آپ نے جوتا تو پہنا ہے کہ چھپائے چھپائے پہن رہے ہیں کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ میں جوتا چور نہ قرار پاؤں. تو اگر آپ کو دل کہہ رہا ہے کہ آپ ٹھیک نہیں کر رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی کا جوتا پہن کر انسان چین کے ساتھ کھڑا بھی ہو اس پر، جس کے اندر خدا خوفی ہے، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کسی کے جوتے پہ کھڑا ہو، یا کسی کی چیز اٹھا کر جیب میں دبا کے، بغل میں دبا کے وہ جا رہا ہو نیکی کرنے، یہ نہیں ہو سکتا. یا یہ ہے کہ حج کے موقع پر دھکے دینا اور پش کرنا، یہ سب چیزیں درست نہیں. یا یہ کہ رستے میں گندگی پھیلانا، کوڑا کباڑ پھیلانا، یہ ساری قسمیں کس کی ہیں؟ ظلم اور زیادتی کی ہیں. بہت سے لوگ اچھے بھلے نیک سمجھدار مہذب گاڑی پہ جا رہے ہوتے ہیں، موٹر وے پہ جا رہے ہیں، حجاب کیا ہوا ہے، صاحب نے داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، تسبیح پڑھی جا رہی ہے، اور کیا ہے کیلا کھا کے چھلکا باہر. یہ کس قسم کا دین ہے؟ یا آپ دوسروں پہ ظلم نہیں کر رہے؟ ٹھیک ہے آپ کہیں گے نہیں یہاں تو کوئی پیدل نہیں چلتا اس لیے کس نے پھسلنا ہے، خیر ہے. یا آپ نے ٹائر بدلا اور اس کے ٹکڑے چکڑے وہیں پھینک کے آگے کہ بسٹ ہو گیا تھا گرا. آپ ذرا سفر کریں، راستہ بھر آپ کو جلے ہوئے ٹائر ملیں گے جی ٹی روڈ پہ. آخر وہ کوئی چھوڑ کے گیا نا، کس کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ صفائی کرنے والوں کے لیے. کیا ان پر ظلم نہیں؟ کیا آپ کو اپنی گندگی خود نہیں اٹھانی چاہیے؟ تو بے حد ضروری ہے کہ انسان کسی پہ ظلم نہ کرے، کسی کی زیادتی نہ کرے،
چاہے کیلے کے چھلکے پہ کوئی موٹر وے پہ نہ بھی پھسلے، لیکن کیا آپ نے وہ نظارہ اور وہ سین خراب نہیں کیا؟ وہ بھی تو زیادتی ہے نا، کہ آپ کسی کے لیے دل کی کراہت کا ذریعہ بنے، کہ وہ دیکھے اس کا دل خراب ہو کہ کیا جگہ جگہ گندی پھینکی ہوئی ہے. تو یہ بھی اسی میں آتا ہے کہ میں کسی پہ ظلم کروں یا کوئی مجھ پہ ظلم کرے. او اجہلا او یجہل علیہ، یا میں کسی کے ساتھ جہالت سے پیش آؤں یا میرے ساتھ کوئی جہالت سے پیش آئے. جہالت سے پیش آنے کا مطلب کیا ہے؟ اکھڑ پن کا سلوک دینا. مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے جو معاملہ ہوتا ہے وہ جہالت پر مبنی ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ بہت دفعہ لوگوں کے باہمی تعلقات کیوں خراب ہوتے ہیں؟ بنیاد کیا ہوتی ہے؟ مس انڈرسٹینڈنگ. تو مس انڈرسٹینڈنگ کیا ہے اصل میں؟ جہالت، لا علمی. آپ نے دوسرے کا نقطہ نظر سمجھا ہی نہیں، اس کی بات بھی نہیں سن رہے، وہ جو کہنا چاہ رہا ہے اس کو کہنے بھی نہیں دے رہے. اور نتیجہ کیا ہے؟ نقصان کیا ہے اس سے؟ آپ دوسرے کو وہ کہہ رہے ہیں، وہ معاملہ اس کے ساتھ کر رہے ہیں جو وہ ڈیزرو نہیں کرتا. تو یہاں ظلم و زیادتی بھی ہو گئی اور آپ نے اس کے ساتھ جہالت بھی برتی. اور جہالت پر مبنی معاملے کی ایک اور قسم کیا ہے کہ انسان روکھے پن سے، بدتمیزی اور بد اخلاقی سے پیش آئے، ناسمجھی کا ثبوت دے. اسی لیے قرآن مجید میں کہا گیا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ حج کے موقع پر لوگ مثلاً کچھ پڑھ رہے ہیں، دوسرا شخص کہتا ہے اچھا کیا پڑھ رہے ہیں؟ اچھا یہ پڑھ رہے ہیں. اوہ ہو یہ کتاب یہ پڑھ رہے ہو؟ یہ پڑھنا تو جائز نہیں، یہ تو وہابی ہیں اور یہ تو گمراہ لوگ ہیں اور یہ تو فلاں ہیں. اب پتہ اس کو خود نہیں کہ جو چیز خالصتاً قرآن اور سنت کی دلیل کے ساتھ پیش کی جا رہی ہے اس میں کیا گمراہی ہو سکتی ہے. لیکن دوسرا شخص آپ کو بھٹکا رہا ہے اور اپنی جہالت آپ پہ مسلط کر رہا ہے. ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کیا کریں گے؟ سفر حج میں اس طرح کی جہالت برتنا لوگوں کے ساتھ بہت عام ہوتا ہے. اچھے بھلے پڑھے لکھے سمجھدار قابل لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ لوگوں کے ساتھ غیر ضروری بحث میں ملوث ہوتے ہیں اور وہاں باقاعدہ جرا کر رہے ہوتے ہیں. عرفہ کے دن جو زندگی بھر کی تمناؤں اور دعاؤں اور تڑپ کے بعد آپ کو نصیب ہوا، چند گھڑیاں چند گھنٹے، اس میں لوگ بیٹھ کے کھا پی رہے ہیں اور اس بات پہ جھگڑ رہے ہیں کہ نمازیں جمع کرنی ہے کہ الگ الگ پڑھنی ہے. پھر ایک دوسرے کی پیچھے پیچھے اشاروں سے غیبت کرنا اور اٹھ کے چلا جائے تو اس کے خلاف باتیں شروع کر دینا. یہ حج ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب جہالت کی باتیں ہیں. جہالت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے ان پڑھ لوگوں کی جہالت کے علم ہی کوئی نہیں، اور ایک ہوتی ہے پڑھے لکھے لوگوں کی جہالت کہ اس علم کو استعمال نہیں کرنا آتا، لہذا اس موقع پر وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں جو کرنے کی نہیں. اسی طرح حج کے موقع پر ہر وقت کے لیے خاص قسم کے ریچولز ہیں، کرنے کے کام ہیں. اگر آپ اس خاص وقت میں وہ کام نہیں کر رہے اور کام شروع کر دیتے ہیں تو یہ بھی کیا ہے؟ دراصل جہالت، آپ کو پتہ ہی نہیں. اور اس وقت بعض اوقات اتنی تکلیف ہوتی ہے جب لوگ وہ کر رہے ہوتے ہیں جس کے نہ کرنے میں زیادہ ثواب ہے. مثلا مزدلفہ کی رات کو سونا ثواب کا کام ہے. دیکھیے بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں آج کی رات برکتوں والی رات، ساری رات نہیں سوئیں گے. اچھا بھی جاگ کے کیا کرتے ہیں؟ گپ شپ باتیں. ہر تھوڑی دیر کے بعد نیند نہیں آ رہی کیونکہ نیچے ہی سونا پڑتا ہے، نیچے ہی لیٹنا ہوتا ہے. اس میں بھی کوئی حکمت ہے نا، مصلحت ہے کہ آپ کو مٹی پر، زمین پر، لوگوں کے پاؤں میں، جوتوں کے پاس، واش روموں کے ساتھ لٹایا جا رہا ہے. آپ کو آپ کی قبر یاد دلائی جا رہی ہے، آخرت یاد دلائی جا رہی ہے. یہاں لیٹنا بھی ایک مقصد اور حکمت سے خالی نہیں. لیکن اگر آپ اس وقت اٹھ کے چہل قدمی شروع کر دیں، گپ شپ، چائے پانی، کعبہ کھجوریں اور بات چیت، اور آپ سمجھے کہ ہم رت جگہ کر رہے ہیں، ہم شب بیداری کر رہے ہیں، برکت والی رات ہے، ہم نے سونا نہیں آج، تو آپ خلاف سنت کام کر رہے ہیں، اس میں ثواب نہیں. لیکن اپنی جہالت کی وجہ سے آپ اس کو بڑا نیکی کا کام سمجھ رہے ہیں. تو یہ دعا مانگ کے نکلے کہ یا اللہ کوئی ایسا کام نہ کروں کہ جس میں جہالت برتوں یا لوگ میرے ساتھ جہالت برتیں، میں کسی کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آؤں یا کوئی میرے ساتھ بدتمیزی سے پیش آئے. کیونکہ بعض اوقات آپ نہیں کر رہے ہوتے ایسے اکھڑ پن، لیکن کوئی آ کے کرتا ہے تو آپ ایک دم غصے میں آ جاتے ہیں. اس کو تو مزہ چکھانا ہی چاہیے، اور اس نے تو روز کا یہ کام بنا رکھا ہے. کیونکہ بعض ساتھی ایسے ہوتے ہیں نا کہ جو کسی نہ کسی طرح آپ کو تکلیف دیتے ہی رہتے ہیں. تو ایک دن صبر کرتے ہیں، دوسرے دن، تیسرے دن، آخر آپ بول ہی پڑتے ہیں. تو آپ بھی جاہلوں کی سطح پہ آ جاتے ہیں. لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد، غیظ و غضب کا اظہار، نوک جھونک، بحث مباحثہ،
یہ عقل مندوں کی علامات ہیں یا جاہلوں کی؟ جاہلوں کی. سب کہتے ہیں جاہلوں کی باتیں، لیکن ہم خود بھی یہ کرنے لگتے ہیں. اس سے باز آنا چاہیے. پڑھے لکھے مہذب لوگ اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں یا اونچا کرتے ہیں؟ دوسروں کے جذبات کا خیال رکھتے ہیں یا لاپرواہ ہوتے ہیں؟ دوسروں کے ساتھ عزت احترام سے پیش آتے ہیں یا بدتمیزی سے پیش آتے ہیں؟ دوسروں کے لیے خیر خواہی رکھتے ہیں یا پھر خود غرضی کا ثبوت دیتے ہیں؟ پڑھا لکھا ہونا کیا ہے؟ صاحب علم ہونا کیا ہے کہ وہ عمل کے وقت آپ کے عمل میں جھلکے. اور اس کا پتہ عام حالات میں نہیں چلتا. یہ کب پتہ چلتا ہے؟ جب آپ کی مرضی کے خلاف حالات پیش آتے ہیں. اور سفر حج ایسی بہت سی سچویشنز کا حامل. وہاں جگہ جگہ ایسے چیزیں پیش آئیں گی، سخت ٹیسٹ ہوگا، سخت امتحان ہوگا. بس ایک نیت کر کے گرا باندھ کے گھر سے نکلے، جو مرضی ہو جائے. میں نے زبان پہ شکوہ لانا ہی نہیں، میں نے شکایت کرنی ہی نہیں. میں نے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اس بات کا شکر کہ اللہ نے مجھے چنا، مجھے توفیق دی اور میرے بس میں کر دیا کہ میں اس سفر پہ نکلوں. جب تک اللہ نہ بلائے جا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. جتنا مرضی آپ کے پاس مال ہو، جتنا مرضی آپ طاقتور، صحت مند اور فارغ انسان ہو، نہیں جا سکتے جب تک اللہ نہ بلائے. اس نے بلایا، لمحہ لمحہ قدر کریں، لمحہ لمحہ شکر کریں. شکر صرف اس بات پر نہیں کہ آپ کو کوئی نعمت ملی، شکر اس پر بھی کہ اللہ نے اگر آزمایا اور میں اس پہ کامیاب ہوئی، میری مرضی کے خلاف کوئی سچویشن آ گئی، میرے لیے تکلیف کا باعث ہو گئی. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس وقت انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا رہے. اور جب یہ دعا مانگے تو پورے شعور کے ساتھ. اب شعور کے ساتھ میرے پیچھے پڑھیے اور تصور میں رکھیے، صرف حج کے لیے نہیں، جب آپ عام طور پہ بھی گھر سے نکلیں تو یہ دعا پڑھا کریں. جب یہ پڑھیں نا تو اپنے آپ کو اپنے سے الگ کر لیں. جیسے آپ کا اپنا آپ کوئی الگ چیز ہے اور آپ اس کو کسی کو دے رہے ہیں کہ یا آپ رکھ لیں، اپنے آپ کو اللہ کو دے دیں کہ اللہ تعالیٰ اب آپ اس کی حفاظت کریں. اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی